السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وسکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی ہے۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکاں سید انس و جاں تتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ناز میں اپنی ارادتوں و محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کے مختصر جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور ایمان کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو اہل مکہ کو یہ ایک آنکھ نہ پایا اور وہ آئے دن سرکشی پر، دشمنی پر تلائے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی پر امیہ ابن خلف طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، آلام اٹھاتا تھا، گرم ریت پر لٹاتا، اوپر سے پتھر کی بھاری چٹانیں رکھ دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کے ماننے والوں کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آنے پائی، یہاں تک کہ تمام دکھ، تمام ستم اہل ایمان سہتے رہے اور اسلام کی تبلیغ آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دین لے کر اہل طائف کے پاس پہنچے۔ 3 بڑے سرداروں کے پاس جب دعوت دین لے کر کے گئے تو ان لوگوں نے آپ کی دین کی دعوت کو مسترد کر دیا، آپ کی دعوت کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی خالص دعوت کو ہی نہیں مسترد کیا، بلکہ اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے وہ اوباش نوجوان لڑکے 2 قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے نالان مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ اور پھر آپ جب شدت درد اور احساس کرب کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو 2 گنڈے آگے بڑھتے، آپ کو کاندھوں کے بل اٹھاتے ہیں اور پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ پر پتھر مارتے ہیں، بڑے ظلم و ستم سہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ نے ایک دن عرض کیا، حضور کیا بہت سے زیادہ سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ صحابہ کی نظر میں بہت سے زیادہ سخت دن نہیں تھا،
جس میں خود حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی کان کاٹ لیے گئے تھے، اور ہندا نے کلیجہ چبایا تھا، لیکن جب طرح طرح کے ظلم و ستم سہتے رہے، حضرت عائشہ نے کہا احد سے زیادہ سخت دن بھی زندگی میں آیا، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ احد سے زیادہ سخت دن تھا جب طائف والوں نے، طائف کے بازار میں تیری قوم نے میرے اوپر پتھر برسائے تھے، طرح طرح کے ظلم و ستم تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار کو میان سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں عمر ابھی اعلان جہاد نہیں آیا، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے، لیکن پھر حکم ہجرت آ جاتا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوتا محبوب یہ اہل مکہ، یہ مکے والے تیرے قدر شناسا نہیں ہے، یہ تیری عظمتوں کو نہیں پہچانتے، تیری راہوں میں کڑے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجڑیاں اوپر سے ڈالتے ہیں، اور گلے میں کپڑا ڈال کر کے تاؤ دیتے ہیں، ایسا کرو چھوڑ دو اس بستی کو، اور مدینے والے تیری راہوں میں طلع البدر علینا کے گجرے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب منظر تھا جب پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینے میں تشریف لائے تو وہ لوگ بڑے خوش تھے آپ کے استقبال کے لیے، وہ سب کے سب چہروں پر بشاشت اور بشاشت تھی، وہ لوگ خوشی کے مارے جھوم رہے تھے، ہر ایک مکے کا گھر چمک رہا تھا، پورا مدینہ مشکبار تھا، خوشگوار تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، بلکہ وہ تو خوشی میں گیت گاتے تھے، امروز شاہ شاہاں مہماں سدست ہمارا، جبریل پام لائق دربا سدست ہمارا، لوگوں مبارک ہو آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر مہمان بننے والا ہے، اور جبریل بھی فرشتوں کے ساتھ ہمارے گھر کا دربان اور پہرے دار بنا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینے میں پہنچے، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد جب حضور نے اسلام کی باغ ڈور سنبھالی، اور پھر جب دعوت کا دن آگے بڑھنے لگی تو پھر اہل مکہ کو یہ بھی ایک آنکھ نہ پایا، انہوں نے ابو جہل نے پھر مدینے میں خط بھیجا کہ ہمارے یہاں سے جو اہل مکہ تمہارے پاس آئے ہیں تم ان لوگوں سے جنگ کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کا ایک خط مسلمانوں کے پاس بھی پہنچتا ہے، اور ادھر یہ احد میں جانے کی، بدر میں جانے کی تیاریاں کرنے لگی، جاسوس بھیجا جاتا ہے، ابو جہل نے جاسوس بھیجا ڈاک پہ دے کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، وہ گیا، اس نے آ کر کے کہا 3 اونٹ کھانے کے قریب ہیں، یعنی 300 کے آس پاس ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کل جائیں گے ان کو پکڑ کر لائیں گے، رسیوں میں جکڑیں گے، خانہ کعبہ کی دیواروں سے باندھ دیں گے اور دنیا کو تماشا دکھائیں گے، یہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے نئے دین کی شروعات کی ہے۔ لیکن وہ جو دیکھنے گیا تھا اس نے آ کر کے کہا اتنا بھی مت اتراؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر تمہاری موتوں کو اٹھائے پھر رہی ہیں، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو مرنے کے لیے میدان میں نکلی ہو۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دورہ، ہمارے جان و مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضور پھر ارشاد فرماتے اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو پھر حضرت مقداد اٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مقداد اٹھے عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہیں۔ حضور پھر ارشاد فرماتے اشیروا علی ایھا الناس۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے کہ شاید حضور کی مراد انصار ہیں، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، یہ کفار مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیو سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینے باطل میں گڑ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی حضور خوش ہو گئے اور اب بدر کی طرف پیش قدمی ہونے لگی۔ کیسا منظر تھا،
کیسا رنگ تھا اس لشکر کا. فاقہ مست لوگ کھجور چوس کر کے سحری کرتے ہیں, اسی کو چوس کر کے افطار کر لیتے ہیں. 313 افراد اور وقت کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں. لیکن پاس میں کیا تھا؟ 2 گھوڑے, 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. یہ لوگ نکلے تھے بدلنے دنیا بھر کی تقدیریں. جب یہ مدینے سے نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے مسلمانوں وقت کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہو, آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں, کوئی تیغ نہیں, تبر نہیں ہے, نیزہ پھالا نہیں, برچیاں نہیں, تلواریں بھی تمہارے پاس نہیں ہیں, پھر کس کے آسرے جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ کر کے, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو بس سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا آسرا تو حضور کی ذات ہے, ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں. بنا کر اپنے سینوں کی سفر آیات قرآن کو بظاہر چند تنکے روکنے نکلے تھے طوفاں کو. کہا ہمارا سہارا تو حضور ہی کی ذات ہے, حضور کے آسرے پر ہم جا رہے ہیں. جب چلے راستے میں بدر کی طرف تو ایک راستے میں جگہ پڑی مرزوط جبیہ. وہاں پر ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. حضرت سلمہ بن سلامہ, نو خیز عمر, چڑھتی ہوئی جوانی, کہتے سلم علی رسول اللہ, یہ حضور ہے, ان کو سلام پیش کر. چرواہے نے کہا میں تو سلام پیش نہیں کرتا, میں تو سلام تب کروں گا جب یہ بتا دیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. تو حضرت سلمہ بن سلامہ نے کہا تو یہ بات حضور سے پوچھتا ہے, یہ تو حضور کا غلام ہی بتا دے گا. اور کہا نجوت علیہا وفی بطنہا اللہ, حضور نے ارشاد فرمایا بس کرو, تم نے تو اس کو رسوا ہی کر دیا. جب بدر کی طرف یہ مقدس مہمان نکلے تو 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ بدر کی طرف پہنچتا ہے. تو جہاں پر کفار پہلے سے اپنے خیمے گاڑ چکے تھے وہ اونچا اور پتھریلا علاقہ تھا, اور جہاں پر مسلمانوں کو خیمے گاڑنے پڑے تو وہاں پر ریت تھی. چلتے تھے تو پاؤں پھنستے تھے. تپتا ہوا صحرا, 17 رمضان, فاقہ مست لوگ وقت کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں. 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب بدر کی وادی میں پہنچا تو اب وادی بدر کیا کہتی ہے؟ مورخ ابھی جالندری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. کیا کہتی ہے وادی بدر رب کی بارگاہ میں؟ الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا, الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. الہی کیا خبر تھی تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے, غازی آ کے ٹھہریں گے. الہی مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بھی نصیب جاگے. طوفان نو میرے اوپر سے گزرا تھا, میں پانی کے قطرے ہی جمع کر لیتی, شبنم کے قطرے ہی جمع کر کے رکھتی, اور آج ان مہمانوں کو پیش کر دیتی. مجھے کیا خبر تھا کہ میرے بھی نصیب جاگے. الہی اور اب جب تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے, الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے. اب یہ تو نہ آگ برسائے تیرے محبوب کے قدم اس جو خاک پر آ چکے ہیں, ورنہ میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. وادی بدر نے دعا مانگی, دعا صحرا نے مانگی, دامن امید پھیلا کر. یکایک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر. وادی بدر نے کہا برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب, بہارا بھیج دے یا رب, بہارا بھیج دے یا رب. دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر. یکایک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر. مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی. وادی بدر نے جب یہ دعا مانگی تو یکایک بارش ہونے لگی, اور یہ پہلی مدد تھی مسلمانوں کو جو بدر میں ہوئی. ادھر پتھریلا علاقہ تھا, وہ چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے, ادھر ریت پہ جہاں پاؤں دھستے تھے اب بارش کے بعد پاؤں جمنے لگے ہیں. تو کہا یہ پہلی مدد تھی بدر میں جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے پہنچے. حضور کے لیے مسجد عریش بنائی جاتی ہے, ایک چھپر تیار کیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام رات دن سجدے میں, اور بس یہی زبان پر جاری تھا یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ حضور کی چادر اطہر
سر سے سرک کر کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے، کاندھوں سے کمر پہ آتی ہے، میں اٹھا کر کے پھر اس کو سر پہ دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ بس کریں، حسبک اللہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن حضور برابر یہی دعا مانگتے ہیں۔ ادھر وہ شرابوں کے نشوں میں دھت 1000 کا لشکر جرار پکارتا حل من مبارز، آؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ ادھر حضور نے 3 انصاری جوانوں کو بھیجا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا انا رہط من الانصار، ہم انصار میں سے کچھ لوگ ہیں۔ کہا واپس چلے جاؤ، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کہا حضور یہ بڑے متکبر لوگ ہیں، کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، تم جوڑ کے ہو، جاؤ بلکہ ان کو توڑ کے آؤ۔ اور جب یہ تینوں پہنچے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہی بار میں اپنے مقابل کا کام تمام کر دیا۔ ولید، شیبہ، عتبہ یہ تینوں مقابلے کے لیے آئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ اپنے مقابل کو ڈھا لیتے ہیں، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو تلوار لگی تو آپ کی پنڈلی کٹ گئی، گودا باہر آ گیا اور پھر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے کہیں حضور دیکھ لیں۔ حضور نے جب دیکھا تو جلدی سے تشریف لائے۔ حضرت عبیدہ اپنے آپ کو گھسیٹتے حضور کے قدموں میں لے گئے اور عرض کرتے حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور کیا کہتے تھے، گر وقت اجل سر کرے قدموں میں دھرا ہوں، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، روح کب سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور پھر حضور نے ایسی دعا مانگی کہ آج تک ایسی ناز والی دعا، ایسے انداز والی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے، عرض کرتے رب کی بارگاہ میں یا رب ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، مالک میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن دیکھ میری کائنات چھوٹی سی یہی دنیا ہے، میری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کی کمائی، میری زندگی کی پونجی، کل کمائی میری یہی ہے، چھوٹا سا گھونسلہ جو میں نے تیار کیا ہے۔ مالک یہی 313 ہے، اس روئے زمین پر جو تیرا نام لیوا ہے، اگر آج یہ نہیں نہ رہے تو قیامت تجھ کو بھی رب کوئی نہیں کہنے والا ہے۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک تجھے بھی پھر نہیں کوئی پوجنے والا۔ مالک میں نہیں کہتا کہ تو ان کو بچا لے، لیکن یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھ کو بھی رب کوئی نہیں کہنے والا ہے۔ اور فلک سہما پڑا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، پھر انہوں نے یک بار کی حملہ کر دیا، اور جب یک بار کی حملہ ہوا حضور پھر ادھر سے ارشاد فرمایا حضور نے ابشر یا ابا بکر عطاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بکنان فرسی، ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ جبریل اپنے گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور پھر برابر دعا کرتے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مسجد عریش کی ریت پر پیشانی نبوت رکھ کر کے آپ دعا کرتے، ادھر سے کفار جب یک بار کی حملہ کرتے، جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر دیکھتے کیا ہے کہ حضور بھی مسلح سے اٹھ کر کے آ جاتے ہیں۔ فلک سہما پڑا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حملے سے۔ صدائے نعرے تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرے اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لے آئے، اور پھر جب دونوں طرف سے ایک بار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے، تو حضور ارشاد فرماتے، آواز آتی تھی اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم، ہے زوم آگے بڑھو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ ہے زوم کون ہے؟
اور یہ آگے بڑھنے کے لیے کون کہتا ہے؟ اس کی آواز تو سنائی دیتی، دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قدوم اقدم حیزوم، حیزوم جو ہے ایک گھوڑے کا نام ہے جبریل کے، اور جبریل اس کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیسا منظر تھا اور کیسا رنگ تھا کہ جبریل بھی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ میں شریک تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان جانثاروں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وقت کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ 70 کفار مارے گئے اور مسلمانوں کے 13 موقع پر اور ایک راستے میں آتے ہوئے، یہاں تک کہ بہت سے منظر آئے میدان بدر میں۔ 2 بچے آئے چھوٹے چھوٹے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور کہا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم ابو جہل کے لیے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں نے انگلی کا اشارہ کیا نہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، تو میں نے دیکھا کہ میں نے بھی انگلی کا اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں بچے شہباز کی طرح لپ کے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اپنی ننھی ننھی تلواروں سے لے کر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے اور ابو جہل کو تہس نہس کر دیا، خاک و خون میں لت پت ہو گیا، اور یہ دونوں پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف تو کہتے تم چھوٹے بچے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ایک دستہ فوج کا اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن بچے کہتے تھے یہ دستہ کب تک رکے گا اسرائیل کا رستہ۔ بچے پہنچے، اس کا کام تمام کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ چھوٹا کہتا میں نے قتل کیا، بڑا کہتا نہیں میں نے قتل کیا، تو اس وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ دونوں لڑتے تھے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنی تلواروں کو تو نہیں دھویا؟ کہا نہیں حضور۔ کہا دونوں تلواریں لے کر کے آؤ۔ دونوں لے کر کے آئے تو دونوں کی تلواریں خون میں سنی تھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قتل، تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ ایسا اتنا بڑا پاورفل آدمی، اتنی بڑی طاقت کا مالک، لیکن جب رب کسی کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے تو 2 چھوٹے سے بچے معاذ اور محبت ہی کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہاں تک کہ بہت سے منظر آئے میدان بدر میں۔ حضرت عطاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور نے کہا ایک ڈنڈا اٹھا کر کے دیا، میں نے اس کو یوں ہوا میں لے رہا تو لوہے کی تلوار پڑ گئی۔ کہتے زندگی بھر وہ تلوار حضرت عطاشہ کے پاس رہی۔ حضرت قتادہ کے تیر لگا، آنکھ کا ٹھیلا باہر آ گیا، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کا ٹھیلا نکل گیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لگایا اور اس کو وہیں پر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ کہتے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس آنکھ میں تکلیف تھی، کون سی آنکھ شہید ہوئی تھی، کس آنکھ کا ٹھیلا باہر آیا تھا، نہ کوئی نشان باقی تھا اور نہ کسی طرح کا کوئی درد باقی تھا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون سی آنکھ تھی وہ۔ کہا یہ حضور ہی کے لعاب دہن کی تو برکت ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں ہم بھی جائزہ لیں، اہل بدر کا کچھ تو جذبہ پیدا کرو۔ 17 رمضان المبارک